السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب اور فیس بک چینل 1 to 1۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی معلومات اور انفارمیشن جو بھی ہے وہ آپ تک بآسانی طریقے سے پہنچ سکیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ تک جو بمقصد معلومات ہیں پاکستان کے حوالے سے، نیشنل لیول پہ اور لوکل لیول پہ جو بھی انفارمیشن آپ کے لیے ضروری ہوگی، جو آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہوگی، وہ آپ تک میں پہنچاؤں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے کچھ اہم مسائل کے اوپر، جو آج کل جن مشکلات میں سے پاکستان گزر رہے ہیں، ہم اس پہ بیس کریں گے۔ سب سے اہم ایشو جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی مسائل کا شکار ہے پاکستان، اس پہ بھی بیس کریں گے۔ اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، جو امپورٹ کی گورنمنٹ، پاکستان مسلم لیگ نون اس ٹائم جو گیم کھیل رہی ہے عوام کے ساتھ اور اس معیشت کے ساتھ، پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو گیم کھیل رہی ہے اور کھیلنے جا رہی ہے، اس سے میں آپ کو، اس حوالے سے میں آپ کو بریف کروں گا۔ اور جو لندن میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر بھی بیس کریں گے۔ تو جہاں تک آپ اس حکومت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ جو یہ حکومت جس طرح پاکستان کے اندر امپورٹ کی گئی اور پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط کی گئی ہے ایک غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے، اس کو تو ابھی تک پاکستان کی عوام نے مسترد کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حکومت کو باقی جتنے بھی ہمارے دوست ممالک تھے انہوں نے بھی اس کو مسلط کر دی ہے، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جس دن سے یہ حکومت آئی ہے، پاکستان کے جو ریزرو تھے 18 ارب ڈالر سے کم ہو کے ابھی جو ریزرو ہیں پاکستان کے وہ 9 ارب ڈالر سے بھی کم ہو چکے ہیں۔ تو ان معاشی مسائل کو کم کرنے کے لیے یہ حکومت اپنے دوست ممالک کے پاس گئی۔ آپ کو بہتر آئیڈیا ہوگا، آپ نیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب کے پاس گئے اور انہوں نے بھی ان کو انکار کر دی ہے۔ اس کے بعد ترکی میں گئے، وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم مانگنے تو نہیں آئے لیکن مشکلات ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم اپنے مسائل کو ٹھیک کریں گے۔ انہوں نے بھی ان کو بیکاری سمجھ کے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو ہمارا قریبی جو دوست تھا، جو ہمیشہ پاکستان کی مشکلات میں پاکستان کا ساتھ دیتا تھا، وہ تھا چائنا۔ تو ناظرین، چائنا نے بھی کھل کے پاکستان کی اس امپورٹڈ حکومت کو انکار کر دیے۔ اس نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو باقی جو آخری آپشن تھا وہ ان کے پاس تھا IMF۔ تو آپ کو اتنا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ IMF نے جو تگنی کا ناچ نچایا اس امپورٹڈ حکومت کو، وہ کسی آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا کسی کو بھی اتنی تکلیف اور اتنا نہیں بگایا ہوگا جتنا مارنے سے زیادہ بگایا زیادہ ہے ان کو۔ لیکن ابھی تک IMF بھی تیار نہیں ہوئی۔ IMF کے کہنے کے مطابق جو ان کی ڈیمانڈز تھیں، جو ان کے مطالبات تھے، پاکستان کی یہ امپورٹڈ حکومت ان کے مطالبات کو پورا کرتے تھک چکی ہے اور ابھی تک انہوں نے لون جو ہے وہ اپروو نہیں کیا۔ اور وہ اپروو نہ کرنے کی وجہ سے جو پاکستان کے معاشی مسائل تھے وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اور ان معاشی مسائل کو کم کرنے کے لیے اور IMF کی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے جو اس حکومت نے پاکستان کے اوپر جو ایک مہنگائی کا جو بمپ بلاسٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس میں پیٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کے بجلی کی قیمتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو بجلی کی ابھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہر طرح سے ان چیزوں کی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے باقی جتنے بھی لوازمات ہیں زندگی کی، ضروریات زندگی ہیں، ان کے اندر بھی اسی طرح اضافہ ہوا ہے جس طرح جو فیول پرائسز میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ معاشی مسائل جو پاکستان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے لیے اس امپورٹڈ حکومت کے لیے پاکستان کو مزید آگے چلانا ان کے لیے مشکل سے مشکل ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا ان کے سامنے جو سب سے بڑا اہم اور بڑا ہرڈل ہے وہ پیدا ہو گیا پنجاب کی گورنمنٹ۔ پنجاب کی گورنمنٹ جس طرح انہوں نے غیر قانونی طریقے سے انہوں نے زبردستی باپ وزیر اعظم بن گئے اور بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی، لیکن اس میں عدالت آڑے آ گئی اور جتنے بھی لوٹے تھے ان کو منحرف کر دیا، ان کو ڈی سیٹ کر دیا، جس کے اوپر ابھی دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پوری کی پوری سیاست کا دار و مدار ہے، ان کا جو مستقبل ہے سیاست کا، وہ پنجاب کے ضمنی الیکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جناب، ضمنی الیکشن جیتنا ان کے لیے بہت انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ تو موجودہ 20 سیٹوں کے اوپر جو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں اس کے اندر مسلم لیگ نون کو ایٹ لیسٹ 9 سے 10 سیٹیں لینی ہیں اور PTI کو
12 سے 13 سیٹیں لینی ہیں. اگر یہ پاکستان تحریک انصاف 12 سے 13 سیٹیں لے جاتی ہے تو میرے خیال سے پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس آ جائے گی. اور اگر پنجاب کی گورنمنٹ جس طرح موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں کہ ایک ویو چل چکی ہے اور عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ بیانیہ پروموٹ ہو رہا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ رہا ہے, لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, اور مسلم لیگ نون کو یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی کی جو گرفت ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے, اور پی ٹی آئی آلموسٹ 15 سے 16 یا 18 سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہاں سے پی ٹی آئی گورنمنٹ, پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے, پی ٹی آئی کی وہاں پہ سیٹیں اتنی نکل آئیں گی. اور اگر یہ اتنی سیٹیں نکل آتی ہیں تو مسلم لیگ نون کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور مسلم لیگ نون کی حکومت آگے چلنے کے قابل نہیں رہے گی. اب جو سب سے اہم ایشو ہے کہ اس الیکشن کو جیتنے کے لیے جو مسلم لیگ نون ہے اس نے سر داڑ کی بازی لگا لی ہے کہ ہر صورت میں یہ الیکشن ہم نے جیتنے ہیں. اگر ہم الیکشن کی سیاست کا دار و مدار, ان کی سیاست کا جو مستقبل ہے وہ ان الیکشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اگر یہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو یہ آؤٹ, اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو یہ ان رہیں گے اگلے 1 سال کے لیے آلموسٹ, جتنا بھی جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو رہ رہا ہے, مطلب رہتا ہے جو ٹائم پیریڈ تقریباً 1 سال, تو یہ 1 سال کے لیے مزید حکومت کرنے کے قابل ہو جائیں گے, ورنہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. اور عمران خان کا بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل جو پاکستان کے اندر الیکشن کرائے جائیں, اور جو پاکستان کے اندر جو انارکی ہے, جو ایک سیاسی انتشار پیدا ہو چکا ہے, اس انتشار کو بھی ختم کیا جا سکے, اور معاشی مسائل بھی اسی وجہ سے پیدا ہو چکے ہیں. تو اگر نئے فریش الیکشن ہو جاتے ہیں, جو بھی حکومت بن کے آتی ہے, تو میرے خیال سے وہ پاکستان کے مسائل کو آرام سے بہتر طریقے سے لے کے آگے چلے گی. تو اب مسلم لیگ نون جو پنجاب کے اندر جو گیم کھیلنے جا رہی ہے وہ یہ وہی کام کرنے جا رہی ہے جس کے اوپر یہ عمران خان کو بلیم کر رہے تھے کہ عمران خان نے پچھلی اپنی حکومت کے اندر سبسڈی دے کے ملکی معیشت کو تباہ کیا. تو آج یہ لوگ ان الیکشن کو جیتنے کے لیے وہی حربے, وہی ٹیکنیک خود بھی ابھی یوز کر رہے ہیں. ان میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے میں نے اعلان کیا تھا کہ پنجاب کے اندر 100 یونٹ استعمال کرنے والے لوگوں کے اوپر جو بجلی کا بل ہوگا بالکل فری ہوگا, جبکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل کے ٹائم پہ جو ہمارے گھر کے جو ہوم اپلائنسز ہیں, جو بجلی پہ چلنے والی الیکٹرانکس ہیں, وہ میرے خیال سے اگر ہر گھر میں ایک آدھ ہوتی ہیں, پنکھے چلتے ہیں. پنجاب میں جیسے گرمی بہت زیادہ ہے تو پنکھے تو چلنے ہی چلنے ہیں, اس کے بعد 2-3 لائٹس بھی ہوتی ہیں, پانی کھینچنے والا جو بور سے پانی کھینچنے والا جو موٹر ہوتی ہے وہ بھی ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہے. تو میرے خیال سے جہاں جہاں یہ چیزیں اویلیبل ہوں تو ان کے یونٹس جو ہیں بجلی کے منتھلی 200 سے 300 یونٹ ہو جاتے ہیں. نارملی کم سے چھوٹے گھر کی اگزامپل لے لیں تو میرے خیال سے ایسا کوئی گھر نہیں ہوگا جہاں پہ 100 سے کم یونٹ ہوں. تو یہ ایک بلف, ایک گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے, اور یہ صرف پنجاب کی حد تک کی ہے, نہ کہ پورے پاکستان کے اندر. تو یہاں سے ان کی نیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی نیت کتنی صاف ہے پاکستان کی عوام کے لیے, کہ یہ پاکستان کی عوام کی بہتری کا سوچ رہے ہیں یا اپنے سیاست کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے پنجاب کے اندر صرف ریلیف دیا گیا ہے. دوسری چیز جو ابھی ریسنٹ ہے, جو آج کی جو تازہ خبر ہے, وہ میں آپ کو بتانا چلوں کہ یہ ابھی ایک اور گیم ڈالنے جا رہے ہیں پنجاب کے جو لوگوں کو جو ایک بیوقوف بنانے کا ایک اور پلان انہوں نے بنایا ہے. وہ ہے جی فیول پرائس کے اندر انہوں نے کچھ کمی کرنے کا پلان کیا ہے کہ جو ابھی 3 سے 4 دن کے بعد جو الیکشن ہے, ان الیکشن کے اندر اپنے ووٹ گین کرنے کے لیے فیول پرائس کے اندر یہ کمی کریں گے, اور یہ ایک بہت بڑی گیم ہوگی. اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں, جیسے ہی الیکشن جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں, یہ الیکشن کے فوراً بعد یہ واپس پرائسز اپنی جگہ پہ چلے جائیں گی. اس لیے میں پنجاب کے لوگوں کو جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ان تک یہ ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس حکومت کا, جنہوں نے 30 سے 35 سال حکومت سے پہلے کی اور اب ہمیشہ انہوں نے عوام کو بیوقوف بنایا, تو آج بھی یہ دوبارہ صرف اپنے الیکشن جیتنے کے لیے عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے. اور جس طرح ایک مہنگائی کا پہاڑ توڑا اور آج الیکشن کے قریب آتے ہی 4-5 دن پہلے انہوں نے بجلی کے اوپر بھی سبسڈی دینا شروع کر دی. اس کے علاوہ ابھی پیٹرول پرائسز کو بھی کم کیا, اور پھر کچھ بلف یہ اپنے مریم نواز جو اپنے الیکشن کمپین کے دوران بھی گیم کھیل رہی ہیں کہ ہم جو آئل اور گھی کی قیمتیں بھی کم کریں گے, اور آٹا جو ابھی سبسڈائز ریٹ کے اوپر یہ دے رہے ہیں. تو جو چیزیں یہ خود بلیم کرتے تھے کل عمران خان کو سبسڈی کے حوالے سے کہ معیشت کو تباہ کر دیے, تو آج وہی کام یہ خود اپنے الیکشن کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے ان کے دھوکے میں مت آئیں, اور
ہمیشہ اپنے پاکستان کی بات کریں، پاکستان کی بہتری کی سوچ رکھیں، اور جو بھی حکومت جو بھی لوگ پاکستان کے لیے بہتر ہیں ان کو ووٹ کریں۔ اور عمران خان ایک مخلص لیڈر ہے، پاکستان کی بہتری کی بات کر رہے ہیں، اس کی پاکستان کے باہر نہ جائیداد ہے، نہ اس کے کاروبار ہے، نہ بزنس ہے، نہ پاکستان کے اندر ہے، نہ پاکستان کے باہر ہے۔ وہ ایک مخلص آدمی ہے اور پاکستان کی بہتری کی بات کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ضرور کریں۔ تو اس کے علاوہ جو ان کے ایک ارسطو تھے، مسٹر جو ان کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر خزانہ تھے، وہ جی انہوں نے شور مچایا کہ جی اسحاق ڈار صاحب پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو سنبھالیں گے۔ تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ پنجاب کی ہماری حکومت تو اب آگے رہنے والی نہیں ہے، تو وہ بھائی جان وہاں پہ انہوں نے اپنا پلان کینسل کر دیا۔ ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میں جیسے ہی پاکستان لینڈ کروں گا تو مجھے جیل جانا پڑے گا، اس لیے انہوں نے اپنا پلان چینج کر دیے۔ اب وہ ان پلان چینج کب تک یہ جی یہ وہ دیکھ رہے ہیں الیکشن کے رزلٹ تک۔ اگر الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون کے فیور میں آتے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب پاکستان پہنچ جائیں گے، اگر الیکشن ان کے فیور میں نہیں آتے تو اسحاق ڈار صاحب پاکستان نہیں آئیں گے۔ یا آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی نیت صرف اور صرف اپنی ذات ہے، عوام نہیں ہے۔ آپ پاکستانی عوام قوم سے میں یہ سوال کروں گا، گزارش کروں گا کہ خدا را پاکستان کی بات کریں، پاکستان کی سوچیں، اور یہ پارٹیوں سے نکلیں، جنب برادری سے نکلیں، قومیت سے باہر نکلیں، صرف پاکستان کی بہتری کی بات کریں، پاکستان کی بہتری کے لیے ووٹ کریں۔ والسلام۔ آئندہ ایک اچھی ویڈیو کے لیے دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔